مولانا أما بعد. عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا متفق علیہ. صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا زیادہ عبادت کی، نماز میں کھڑے رہے کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے. فقیر نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت نفل پڑھنا فرض تھا. تہجد حضور پر حکم الہی سے ایک ضروری عمل تھا. قرآن مجید میں ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے میرے حبیب، آپ رات کو نیند چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں. یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے. نافلۃ لک صرف آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے. زائد تہجد یہ امر ہے، حکم ہوا تو نبی پر لازم ہوا. پھر چونکہ امت حضور کے حکم میں داخل ہے، نافلۃ لک بڑھا کر اس حکم کو امت سے ہلکا کیا گیا. امت سے اس کو منسوخ کیا گیا کہ امت پر نہیں، صرف امت کے سردار پر. باقی امت پر سب نوافل سے اعلیٰ ترین نفل ہوگا. امت کے لیے یہ عمل اعلیٰ ترین مستحب ہوگا، لیکن امت کے آقا کے لیے فرض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے نفل پڑھتے ہیں. لیکن یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ دیر تک قیام کرتے، رکوع لمبا، سجدہ لمبا. مختلف اوقات میں مختلف احوال رہے، کبھی کیسے کبھی کیسے. چند بار اتنا قیام فرمائے کہ قدم مبارک سوج گئے. تورمت قدم، آدمی دیر تک کھڑا رہے تو پھر قدم سوجتے ہیں، جلدی تو نہیں سوجتے. پاؤں اس لیے سوجتے ہیں کہ آدمی کھڑا جو رہے تو کھڑے ہونے میں خون ہلتا نہیں، سارا خون نیچے دبا ڈالتا ہے تو پھر نچلا حصہ سوج اٹھتا ہے. نبی ہو یا ولی ہو، اس پر دنیوی اسباب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی بظاہر ان کو کوئی چیز لگائے تو چیز کا اثر بدن پر آئے گا، بشر جو ہوئے، انسان جو ہوئے، لیکن ان کا دل باخدا رہتا ہے، وہ صابر رہتے ہیں، راضی برقدر رہتے ہیں، ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں. اس تکلیف کا بدلہ بھی یقیناً اللہ سے مانتے ہیں، اس لیے ان کو پھر یہ محسوس نہیں ہوتا. یہ تکلیف ان کو محسوس نہیں ہوتی ہے. تو صحیح ظاہری اثر بھی آئے گا
لیکن دل میں موجود ہوگی، محسوس نہیں ہوگی۔ موجود کا تعلق بدن سے ہے، محسوس کا تعلق دل سے ہے۔ تکلیف جسم پر موجود ہوگی مگر دل میں محسوس نہ ہوگی۔ موجود ہونا ان کے انسان و بشر ہونے کی وجہ سے ہے، محسوس نہ ہونا دل کے باخدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے وہ شور نہیں مچاتے، واہ ویلا نہیں کرتے، طعن و تشنیع نہیں کہتے، زیادہ بات چیت شکایت لوگوں میں نہیں کرتے، چونکہ دل کا حال اور ہے تو اس کی وجہ سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، یہ جسمانی اثر ہے۔ سر مبارک میں کیل چبھ گئی، سر مبارک زخمی ہوا، یہ جسمانی اثر ہے۔ آپ ایک دفعہ گھوڑے سے بھی گر گئے، چوٹ لگی، یہ جسمانی اثر ہے۔ فقیل لہ لم تصنع ھذا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے ہیں یہ؟ اتنا لمبا قیام، اتنا زیادہ کھڑا ہونا، پاؤں مبارک سوج گئے۔ آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے، جو گناہ گزر گئے اور جو آ سکیں گے پچھلے اور آئندہ، اللہ نے تو قرآن میں اعلان دیا، سب کو آپ سے بخش دیا ہے۔ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، قیامت کے دن حساب نہ ہو۔ آپ پر تو کوئی حساب نہیں، گناہ نہیں، آپ تو پاک ہی پاک ہیں۔ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جو پاؤں مبارک سوج گئے؟ کسی نے سوال کیا، اس حدیث میں سوال کرنے والے کا ذکر نہیں، دوسری حدیثوں میں حبیبی صاحبہ نے سوال کیا۔ جواب سنیے حضور نے کیا جواب دیا۔ قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ضروری نہیں کہ آدمی نفل پڑھے گناہوں کو مٹانے کے لیے، نفل پڑھتا ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے لیے۔ اللہ تیرا شکر ہے جو اپنا پیغمبر بنایا، تیرا شکر ہے جو دل کو صبر سے بھر دیا، تیرا شکر ہے جو دل کو دنیا کے شوق سے خالی کیا، تیرا شکر ہے دنیا داروں کی حب سے بچا دیا، تیرا شکر ہے جو ناجائز غصے سے محفوظ کیا، تیرا شکر ہے جو حسد سے محفوظ کیا، تیرا شکر ہے جو ریا سے بچا لیا، تیرا شکر ہے جو رضا بر قدر کی دولت سے نوازا، تیرا شکر ہے جو اپنی پہچان عطا کیا، تیرا شکر ہے جو دل کو نور سے بھر دیا، تیرا شکر ہے جو اپنے بندوں کا خادم بنا دیا، تیرا شکر ہے جو بندوں پر مہربان بنا دیا، تیرا شکر ہے جو
نبیوں کا سردار بنا دیا۔ ہاں شکر کے راستے تو بہت ہیں، شکر نہ کروں؟ ایسا پیارا جواب ہے، ایک ایک لفظ مبنی پر حقیقت ہے۔ متفق ہے۔ آپ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آدمی نماز پڑھتا ہے گناہوں کے معافی کے لیے، شکر بھی تو کرنا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل له ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاة۔ حضور کی خدمت میں ایک آدمی کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا وہ تو ہمیشہ نیند کرتا ہے، صبح تک نماز کے لیے تو اٹھتا ہی نہیں۔ باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ چھڑا، لوگوں نے کہا یار وہ تو ہمیشہ نیند میں، جب دیکھو تو نیند میں، اٹھتا ہی نہیں، نماز پر بھی نہیں اٹھتا۔ حضور نے یہ لفظ سن کر کیا فرمایا؟ لوگوں نے جب یہ لفظ کہا تو حضور نے خود کیا کہا؟ قال ذلك رجل بال الشيطان في اذنه او قال في اذنيه متفق علیہ۔ حضور نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہے۔ یہ جس کا آپ نام لے رہے ہو، یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں یا کانوں میں، وہ صحابی کہتے ہیں میرے ذہن سے بات نکل گئی، حضور نے کان کہا یا کانوں کہا، دونوں کان۔ بولنے کا طریقہ ہے، حضور نے صرف اذن کہا یا اذنین کہا، ایک لفظ ضرور کہا۔ یہ بھی بیان کر رہا ہے راوی تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے کہ حضور نے فرمایا ذالک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ اذنہ کہا یا اذنیہ کہا، ایک لفظ ضرور ہے۔ یہ ایسا مرد ہے جو شیطان نے ان کے کانوں میں پیشاب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ رات کی نماز کا ہم نے ذکر کیا یا صبح کی نماز کا ذکر کیا۔ محققین نے اس کو نفل پر محمول کیا، پھر مشکاۃ شریف والے نے اس کو تہجد والے باب میں لایا۔ لوگوں نے یہ کہا یہ نماز کے لیے نیند کرتا ہے، صبح تک نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ شیطان نے پیشاب کیا، کیا مطلب؟ اس ٹکڑے کا کیا مطلب نمبر اول کہ واقعی شیطان آ کر پیشاب کرتا ہے، بس شیطان کا پیشاب اندر چلا گیا تو بس پھر اٹھ نہیں سکے گا، دماغ بند، دل بند، ہمت ہی نہیں ہوگی، شیطان جو کان میں پیشاب تھی۔ بعض محدثین نے یہ سمجھا صحیح ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، حضور نے تو بولا ہو سکتا ہے یہ ہو۔ مطلب نمبر دو کہ حقیقی پیشاب کرنا مراد نہیں، یہ استعارہ ہے، یہ بولنا ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے ایسی باتیں سنی ہیں جو شیطانی باتیں ہیں، اس نے گانا سنا ہے، اس نے عشقی باتیں سنی ہیں، اس نے شہوت کی باتیں سنی ہیں، اس نے نفس کی خواہشات والی باتیں زیادہ سنی ہیں۔ ہمارے زمانے کے مطابق اس نے یوٹیوب کی باتیں بہت دیکھی اور سنی ہیں۔ اب یہ باتیں صرف شیطان کی باتیں اور شیطان کی پیشاب ہیں۔ یہ گانا، ساز، نفس کی خواہشات کی باتیں، یہ تو شیطان کے پیشاب ہیں۔ اس نے شیطان کے پیشاب سنے ہیں، اپنے کانوں میں ڈالے ہیں، تو اب نیند سے کہاں سے اٹھے گا؟
بھئی آپ عشاء کے وقت اللہ اللہ کر کے نیند جاؤ، صبح نماز پر اٹھو، عشاء کے وقت جو غلط چیزیں سنو گے، یہ غلط چیزیں شیطان کے پیشاب کی طرح ہیں، تو پھر آپ صبح کیسے اٹھو گے؟ یہ دوسرا مطلب ہے کہ اگر آپ شیطانی باتیں سنیں گے تو سمجھیں گویا شیطان نے تیرے کان میں پیشاب کر دیا، ان باتوں کو شیطان کا پیشاب سمجھو۔ ترہیب میں اس طرح بولنا پڑتا ہے، نبی نے ان باتوں کو شیطان کا پیشاب کہا اور تو ان باتوں کو ہوشیاری کہتا ہے، چالاکی کہتا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا رب سے دور، رب سے دور۔ اس کے علاوہ اور بھی مطالب بیان کیے گئے ہیں، جتنا آپ محدثین کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اتنے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ خلاصہ یہ آدمی شیطان کا دوست بن گیا، بس جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا یہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا یار ہے، بس اس نے شیطان کا پیشابی کانوں میں ڈال دیا ہے، اور کیا بیکار آدمی ہے یہ۔ اللہ عز و جل ہمیں صبح کی فرض نماز پابندی سے ادا کرنے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، وہ تہجد نماز بھی ادا کرے، اس طرح کہ اس تہجد سے اس کے دوسرے فرائض، واجبات و سنن میں کمی نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ نفل پڑھے باقی فرض نہ پڑھے، استغفر اللہ، پہلے فرض واجب سنن کی خوب حفاظت کریں، اس کے بعد جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ نوافل پر آئیں۔ اس عاجز نے تقریباً 30 سال، 20 سال، 10 سال تو اتنی حفاظت سے تہجد پڑھا کہ شاید ایک دن بھی نہ چھوٹے، اور وہ بھی حضور کا لفظ سے اول سے آخر تک غیر کا خیال ہی نہ آئے، اور وہ بھی صبح کے اذان سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ کر یکسوئی سے تہجد پڑھتا، پھر اس کے بعد اذان تک مراقبہ کرتا۔ 10 سال سے تو زیادہ یہ حالت تھی۔ اس کے بعد مراقبہ کا دورانیہ کچھ کم ہوا، لیکن تہجد پھر بھی موجود تھا۔ صرف تہجد نہیں، 24 گھنٹے میں جتنے نوافل تھے کوئی ایک نفل بھی نہیں چھوڑتا تھا، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھتا تھا، ایک نفل بھی ترک نہیں کیا، اور وہ بھی کھڑے پڑھا، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھا۔ طبیعت صحیح تھی، جسمانی قوت موجود تھی۔ بعد میں پھر کچھ ایسے عوارض آئے، زیادہ ریاضات کی وجہ سے عوارض آئے، جس کی وجہ سے شرعاً اتنا مجبور ہوا کہ ان زیادہ عبادتوں کو کم کرنا پڑا، کہ زیادہ کرنے کی وجہ سے فرائض و واجبات میں نقصان ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس علم تھا، اس علم کی وجہ سے ہم نے ان میں توازن کیا، پھر ان کا جو بہتر فیصلہ تھا وہ نکالا۔ ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ ہم نفل پر اتنا زور دیں جس کی وجہ سے ہمارے فرائض واجب خراب ہو جائیں۔ ہم نے فرض واجب سنت کو اہمیت دی، اس میں کبھی کمی نہ دی۔ اگر کبھی ہماری کمی آئی تو نوافل میں آئی، اس میں حرج نہیں۔ پھر اللہ جانتا ہے اپنے بندے کو کہ اب یہ جو کمی آ رہی ہے یہ مجبوری کی وجہ سے کمی آ رہی ہے، معذوری کی وجہ سے خدا اور ثواب پورا ملے گا۔ جو آدمی 30 سال نوافل پر التزام کرے، اس کے بعد اگر کمی آئے وہ نفس کی وجہ سے نہ ہو، شرعی مجبوری کی وجہ سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پورا دے گا۔ تو اس لیے پھر بعض اوقات اہل دل
کی عمر جب زیادہ ہو، ان میں عوارض ہوں، اگر وہ نوافل میں کم ہوں تو آپ نوجوان طاقتور اپنے آپ کو اس پر قیاس نہ کریں کہ اب سائیں تو زیادہ عبادت نہیں کرتا پھر ہم کیوں کریں۔ اللہ کا بندہ، اب آپ کی عمر سائیں کی عمر میں نہیں، آپ کا وقت اسی کا وقت نہیں، آپ ایک اور عمر وقت میں ہیں، آپ پر ریاضت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ریاضت نہیں کریں گے تو آپ اس درجے پر پہنچ نہیں سکیں گے۔ اس عمر میں ریاضت کرتے کرتے اس مرحلہ پر پہنچیں، پھر آپ بلا شک نیچے آ جائیں، ثواب آپ کو پھر پورا ملے گا۔ قرآن مجید میں ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر اس کو کمزور کیا، بوڑھا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا، پھر انسان کو ہم نے واپس کیا اسفل، اتنا کہ دوبارہ بچوں کی طرح بن جائے، کمزور بوڑھا بچوں کی طرح بن جائے۔ فرمایا کمزور ہوگا، ہر چیز میں کم ہوتا رہے گا، مگر سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، اچھے عمل کے، ان کا ثواب بالکل پورا ملے گا، ثواب کم نہیں ہوگا۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، ان کا ثواب کم نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، پریشانی نہیں ہوتی، اللہ نے ہر بات سمجھا دی۔ بوڑھا آدمی اگر ظاہر میں عمل کم کر رہا ہے تو کوئی نقصان نہیں، ثواب وہی جوانی والا ملے گا۔ باقی رہا اس کا کمال دل کا ہے نا، جب عمر آخر میں ہوتا ہے تو اس کا سارا کمال دل پر ہے، اس کی عبادت بھی دل ہے، اس کی معرفت بھی دل ہے، اس کی ولایت بھی دل ہے، اس کی علو منزلت بھی دل سے ہے۔ تو آپ ظاہر کو دل پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ آپ کا ساری رات جاگنا اس اہل دل کے 1 منٹ کے برابر نہیں۔ اس کے 1 منٹ میں جو دل کا حال ہے اس کا کمال اتنا ہے کہ تیری ساری رات جاگنے میں اس کا 1 منٹ کیا، اس کے آدھے منٹ کے بھی برابر نہیں ہے، تو کیسے آپ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔